اللہ بأحکم الحاکمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں کر سے درز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تمام حاکموں کا بہترین حاکم اللہ ہی ہے، اسی کا حکم چلنے والا ہے۔ دنیا کے اندر اس نے انسان کے اپنے جسم پر اجازت دے رکھی ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے جیسا چاہے کرتا رہے، دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے، وہ اپنا حکم جاری کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے اندر اس نے اجازت دے رکھی ہے۔ کوئی کسی پر ظلم و ستم کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فریب کر رہا ہے، کسی کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے، جس طرح بھی اس نے اجازت دے رکھی ہے وہ کرتا جا رہا ہے۔ انسان وہ چاہے تو ابھی پکڑ لے، ممکن ہے یہ، لیکن وہ اکثر ایسا کرتا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد پھر اس نے بڑے عجب انداز سے انسان سے پوچھنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے یہ آج کل جو حالات ہمارے اس وطن عزیز کے چل رہے ہیں، علماء کے ساتھ جو حکومت وقت کر رہی ہے، بلکہ کئی لوگوں کو علم نہیں ہوگا کیونکہ الیکٹرانک میڈیا تو ویسے بھی بیگانہ ہے دین اسلام سے، وہ تو دور ہے نا، اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ اس نے تو جوان بچوں کے ڈانس دکھانے ہوتے ہیں۔ اس وطن عزیز پاکستان جس کی بنیادیں لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی، الیکٹرانک میڈیا نے تو ڈرامے، فحاشی اوریانی اور بچوں کا ڈانس اور اس طرح کے غلیظ پروگرام دکھا کے امت مسلمہ اور اس وطن عزیز کی جوانوں کو برباد کرنا ہے نا، ان کا تو یہ مقصد ہے نا۔ دین کی بات، علماء کی بات اور دین کے حوالے سے جو خطرے ہیں یا دین کے حوالے سے عجب معاملات ہیں ان کا اظہار کرنا، ان کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کو بہت کم علم ہوگا۔ آج کل پاکستان کے اندر کچھ علماء باہر سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، دھرنا دیا ہوا ہے، اور آج سے تقریباً 7-8 ماہ 9 ماہ پہلے کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا حکومت کا کہ بھئی ہم فرانسیسی سفیر کو نکال دیں گے یا کوئی ایسا قانون بنائیں گے، اپنے ملک کی ایوانوں کے اندر ایسا قانون یہ آواز اٹھائیں گے، یہ حکومت کا معاہدہ ہوا تھا۔ بعد میں معاہدہ توڑ دیا اور پھر کہا جو کیسز ہیں تحریک پر وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے، وہ بھی اسی طرح بحال ہے۔ جو علماء کو بند کیا ہوا ہے ان کو رہا کر دیں گے، وہ بھی اسی طرح بند ہے۔ یعنی جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ یہ کذب ہے، یہ کذاب ہیں اور یہ شیاطین کی جماعت ہے، یاد رکھیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی مولویوں کا کیا تعلق سیاست میں آنا؟ خدا کے لیے یار، یہی فکر اور یہ سوچ یزید نے دی تھی۔ یزید نے کہا تھا حسین میں تیرا ساتھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو صرف مساجد میں مدارس میں بیٹھ، دینی تعاون میں مکمل کروں گا، تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے محض لوگوں کو تبلیغ کر، نظام میں تو دخل نہ دے۔ کفر کی پوری کوشش یہی ہے کہ نظام ہم چلائیں۔ آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا جائے گا، قرآن کی تلاوت سے نہیں روکا جائے گا، روزہ رکھنے سے نہیں روکا جائے گا، مساجد بھی ہیں، دینی ادارے بھی ہیں، چل رہا ہے، وہ نہیں روکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر وہ کہتے ہیں کریں جو کرنا ہے، نظام میں اسلام کو نہ آنے دیں۔ اسلام تب طاقتور ہوگا جب اسلام کا دخل نظام میں ہوگا، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے حاکم نہیں تھے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے امام بھی تھے، عالم بھی تھے اور حکومت کے حکمران بھی تھے، ریاست کے حکمران بھی تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر مسجد کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور مسجد کے اندر انہوں نے نظام کو چلایا ہوا تھا۔ کیا وہ اپنا ریاست کے حکمران نہ تھے؟ حضرت عثمان غنی مسجد کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور نظام وہی چلا رہے تھے، حکومت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے اور وقت کے حکمران بھی تھے۔ یہ سیاست ہے، نظام کا چلانا۔ کفر کی پوری کوشش یہی ہے۔ اسلام کو انہوں نے کہا بھائی اسلام کو کس طرح کمزور کیا جائے؟ مسجد کی 4 دیواری اور مدارس کی 4 دیواری کے اندر بند کر دو اس کو، بس۔ کوئی عالم دین، کوئی دیندار،
مسجد اور مدارس کے باہر کوئی اس طرح کے نظام کی بات کرے اس کو بے وقوف سمجھا جائے. انہیں کہیں کہ بھی تمہارا کیا دخل نظام سے؟ نظام تو چلانا ہے پوری دنیا کا کفر نے، یہ شیاطین نے، یا مسلمان کہلانے والے جن کی طبیعت کفر والی ہے انہوں نے نظام چلانا ہے. علماء کا کیا کام ہے؟ خدا کے لیے یار یہ باتیں، یہ سوچ، یہ فکر کفر کی ہے اور یہ شیاطین کی ہے اور یہ زیدیت کی یہ سوچ تھی. بھئی تمہارا کیا کام ہے حسین؟ تم صرف مسجد میں رہو. امام علی مقام نے فرمایا نہیں، اسلام نظام میں دخل دے گا. اگر اسلام نظام میں نہیں آئے گا تو امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جس طرح آج ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایوانوں میں مولویوں کا کیا کام، پارلیمنٹ میں مولویوں کا کیا کام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ وطن عزیز بنا ہوا ہے، جو جس کی بنیادوں میں لاکھوں جانیں قربان ہوئی اور عزتیں پامال ہوئی، تب یہ وطن وجود میں آیا تھا. اس لیے یہ حاصل کیا تھا کہ یہ لٹیرے، بے ایمان، شرابی، زانی، بد کردار، جن کا دین سے دور تک تعلق نہیں ہے، یہ ان ایوانوں میں بیٹھ کے ہمارا فیصلہ کریں گے کیا؟ کیا قیامت کے دن ہم سے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا، وہ ہمارا گریبان پکڑ کے نہیں پوچھیں گے ہم سے کہ کیا اس مقصد کے لیے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا تھا؟ کیا ایک سفیر کو نکالنا یہ بڑا مشکل ہے، یا آگے کئی جوانوں کو شہید کر دیا، روڈ بلاک ہو گئے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں علماء کی وجہ نہیں روڈ بلاک ہونا، حکومت وقت خود کر رہی ہے یہ تماشا. اس وقت آپ جا کے دیکھیں، کیونکہ الیکٹرونک میڈیا تو نہیں دکھا رہا نا، آپ دیکھیں ہمارے ڈائریکٹلی رابطے ہیں ان سے. علماء نے راستے کھولے ہوئے، احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے ٹریفک بند نہیں ہے. انہوں نے آگے خندقیں کھودی ہوئی ہیں، راستے بند کیے ہوئے ہیں. انہوں نے آگے اپنا کنٹینر کھڑائے ہوئے ہیں، راستے بند کیے ہوئے انہوں نے. علماء کو ابھی تک کیا وہ کیا لگتی تھی آسیہ ملونہ جس کو رہا کیا انہوں نے؟ کیا صحابہ کرام کی گستاخیاں نہیں ہوتی رہی؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح گستاخیاں پاکستان میں نہیں ہوتی رہی؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ کیا انڈیا کے سفیر کو کئی مرتبہ ملک بدر نہیں کیا گیا؟ کیا یہ قانون نہیں ہے کہ سفیر اگر اس سے تمہارا تعلق نہیں بن پا رہا، طبیعت نہیں مان رہی، تم اس کو نکال سکتے ہو؟ یہ قانون ہے، آئین ہے پوری دنیا کا. لیکن یہ سفیر کیوں نہیں نکالا جا رہا جہاں جس ملک میں ایک ریاستی سطح پہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہوئی ہے؟ اور یہ ملک بنیادی کیا مقصد؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پھر ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. اس قدر بڑا جھوٹ اور یہ فریب کیا جا رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ. یاد رکھیں اب اس وقت علماء 8 ماہ ہو گئے، علماء کو کس بنیاد پر بند کیا گیا ہے؟ عدلیہ نے تو حق دے دیا، عدالت نے انصاف دے دیا علماء کے حق میں، پھر بھی بند کیا ہوا ہے. یہ جب تماشا نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہم پوچھتے ہیں؟ کیا علماء کو اس قدر ذلیل و رسوا کرنا، دین اسلام کے ساتھ اس قدر غداری کرنا؟ یاد رکھیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم حکمران، ہمارے پاس پاور ہے. اللہ فرماتا ہے علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ تمام حاکموں کا حاکم ہے. ان قریب وہ تمہاری گرفت کرے گا. ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت بڑی سخت ہے. تمہاری یہ طاقتیں ساری زمین میں خاک میں مل جائیں گی. یاد رکھیں علماء کے ساتھ اس قدر یعنی زیادتی کرنا، ان کی تذلیل کرنا، ان کو ذلیل و رسوا کرنا، اور بلا وجہ اس قدر ان پر ظلم و ستم کرنا، اور کئی سال تک ان کو قید میں بند رکھنا، کیا مقصد ہے اس کا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، اے ایمان والو عقل سے کام لو، یہود و نصارہ تمہارے سخت ترین دشمن ہیں، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لیکن ہم نے پتہ نہیں کیا لینا ہے ان سے. بھئی کم از کم تم نہیں نکالتے اسے، علماء کے ساتھ ظلم و ستم تو نہ کرو. اگر الیکٹرونک میڈیا پہ کچھ دکھایا جاتا ہے تو وہ علماء کے خلاف دکھایا جاتا ہے. بھئی یہ کر رہے ہیں، روڈ بند کر دیے، فلاں فلاں. اتنی شہادتیں ہوئی کیوں ہوئی؟ کیا یہ حکومت وقت نے نہیں ہمارے جوانوں کو شہید کیا؟ اگر چند ایک پولیس والے، وہ بھی انہی کے گاڑیوں کے نیچے، پولیس والوں کی گاڑیوں کے نیچے پولیس والے آ کر 2-3 شہید ہوئے ہیں اور انہی کے کھاتے میں ڈال دیے گئے. خدا کے لیے حقائق کو سمجھیں اور دین کی حقیقت کو سمجھیں. دیکھیں آنکھیں کھولے کون کن راہوں پہ چل رہا ہے. ہر حوالے سے ہم کبھی نہیں بولتے. آپ کہیں بتائیں کہ حضرت آپ 3-4 سال ہو گئے یہاں بیٹھ کر آپ نے جو ملک کے حالات یعنی معاشی حالات خراب ہو چکے ہیں اس پہ کے حوالے سے بولے ہیں. آپ حکومت کے خلاف بولے ہیں؟ کبھی نہیں بولے. بھوکے مر جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن عزت رسول کے حوالے سے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یاد رکھیں خدا کے لیے کچھ شرم اور حیا کرنا چاہیے. اس طرح کے کذاب اور جھوٹ آئے روز جی ہم ماننے والے ہیں. اب آپ ہٹ جائیں، ہم آپ کا مطالبہ مان رہے ہیں. 8 ماہ ہو گئے لگاتار بار بار یعنی کیس کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، وہی تماشا چل رہا ہے. پھر کیا یہ لوگ خود نہیں نکلے تھے؟
126 دن انہوں نے ملک کو ذلیل و رسوا کر رکھا تھا، تماشا بنا رکھا تھا، اور نوجوان بچوں کا ڈانس اور عجیب تماشا تھا کہ باحیا انسان دیکھ کر شرم میں ڈوب جاتا تھا۔ کیا یہی لوگ نہیں تھے؟ آج اگر علماء ایک دین کے لیے نکلے ہیں، اور وہ ایک جمہوری حق ہے، علماء ایک حق کی بات کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہے وہ جو ان کا مطالبہ سنے گا وہ تعجب کرے گا کہ کمال کا یہ مطالبہ ہے، اس پر اس قدر ظلم و ستم اور اس قدر ذلیل و رسوا کیے جا رہے۔ یہ عجب تماشے، یاد رکھیں یہ شیاطین کی ایک جماعت ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا سراسر جھوٹ ہے، ہم اس طرح کی بات کبھی نہیں کرتے۔ آپ کہیں کہ یہ سیاسی گفتگو ہے، سیاست تو انبیاء سکھاتے رہے ہیں بنی اسرائیل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیاست کرتے رہے مسجد نبوی کے اندر، تمام صحابہ کرام خلفائے راشدین، کیا وہ وقت کے حکمران نہ تھے؟ ہماری عوام کے اندر بھی عجیب طبیعت ہوتی ہے، لو جی مولوی صاحب سیاسی باتیں شروع ہو گئی، خدا کا نام لے یار، یہ قرآن سیاست سکھا رہا ہے۔ سیاست کوئی نجاست نہ تھی، سیاست تو ایک نفاست تھی، سیاست تو ایک دین اسلام تھا۔ ہم نے سمجھا نہیں، سیاست ہے کہ اس طرح کے غلیظ قسم کے لٹیرے، بے ایمان، شرابی، زانی وہ آئیں گے آگے، وہ ملک کا نظام چلائیں گے، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ جو ایک بے حیا اور بے شرم ایک میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا ایک چینل پہ بیٹھ کے اس سے ایک خاتون پوچھ رہی ہے کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، آگے سے وہ جواب کیا دیتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہتا ہے جس کو، مثال دے رہے، جس کو روزانہ تازہ دودھ مل جائے اس کو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا معنی ہے میں پوچھتا ہوں۔ یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ وہ ملک پاکستان جس کو کلمہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، یہ وہ ملک پاکستان ہے جس کی یعنی بنیادوں کے اندر ہمارے لاکھوں جوانوں کا خون ہے، گردنیں کاٹ کر اپنے جگر کا خون بہا کر اس دھرتی کو پاک کر کے ان جوانوں نے دیا تھا۔ اور اس طرح کے لعین، خبیث اور شرارتی قسم کے شیاطینی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جس کو تازہ دودھ مل رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واضح طور پہ ایک زانی ہونے کی علامت نہیں، اور وہ واضح کہہ رہا ہے کہ میں زنا کرتا ہوں، ذلیل آدمی ہوں اس طرح کا، اور انہی کے پھر نعرے اور انہی کو حکمران بنا رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ علماء کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، ایسے لوگ کفر کا ساتھ نہیں دیں گے، ایسے لوگ گستاخ رسول کو رہا نہیں کریں گے، ایسے لوگ اگر اللہ کے نبی کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے؟ خدا کے لیے ہم آنکھیں کھولیں، سامنے بیٹھے سب لوگ ہم سوچیں، آن کیمرہ جو بھی اس کو سنے، خدا کے لیے ہم اس معاملے سے سوچیں، علماء کی قدر کریں، وگرنہ اس ملک کو برباد کرنے کے متعلق سوچا گیا، اور اس ملک کو عنقریب اس قدر ذلیل و رسوا پہلے بھی ہو چکے ہیں ہم ہر حوالے سے، لیکن ہم اس حوالے سے بات نہیں کرتے۔ معیشت کس طرح ہو گئی، اور علماء کی مولویوں کو پیسہ دیے، تنخواہیں بڑھائیں، ہم کبھی یہ مطالبہ نہیں کریں گے، لیکن عزت رسول کے حوالے سے علماء پر ظلم و ستم کیا جائے گا، اس وقت بھی ہم خاموش رہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے نکلیں، اپنے دماغ کے اندر ایک اسلامی نور لے کر آئیں، پوچھیں ان لوگوں سے، میڈیا کے سامنے ہیں، بتائیں ان کو کہ حقیقت کیا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ ہی تمام حاکموں کا حاکم ہے، وہی فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تمہاری یہ حکمرانی، تمہارا یہ ظلم و ستم ان قریب یہ ختم ہوگا، رب کی پکڑ ہوگی، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، شاید کہ تمہیں سمجھ آ جائے، اگر سمجھ نہ آئی تو پھر ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی تمہیں چھڑا نہیں سکے گا اس نے ایسا تمہیں پکڑنا ہے۔ تو یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، قربانیاں ہم نے دی تھی، ہماری بچوں کی عزتیں پامال ہوئی تھی، صرف دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، تاکہ ایک الگ ریاست ہوگی، ہم وہاں اسلام کا نعرہ لگائیں گے، یہ مقصد تھا۔ تو میں نے اور آپ نے اس وطن عزیز کی قدر کرنی ہے، ہم بالکل اس چیز کے خلاف ہیں کہ کوئی روڈ بند کرے، کوئی ایسا احتجاج کرے جس سے عوام کو پریشانی ہو، اور کوئی ایسا عمل کرے جس سے ہمارے ملک کا نقصان ہو، ہم اس چیز کے خلاف ہیں، بالکل ہی ایسے احتجاج کے خلاف ہیں، لیکن جو پرامن احتجاج کرے، یہ جمہوری حق ہے عوام کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو ساتھی اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ مولوی طبقہ فلاں کر دیا ملک، کچھ بھی نہیں کیا مولویوں نے، دین اسلام کا کام کریں، وہ عزت رسول کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے، ہم کچھ کر سکتے تو ان کا ساتھ دیں، نہیں کر سکتے تو ان پر عجیب تبصرہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں، ملک کو، وطن کو کوئی نقصان، کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ یہ دیکھیں کہ مولوی طبقے نے فلاں چیز توڑ پھوڑ کی اور یہ نقصان کیا ملک کے، کچھ بھی نہیں کیا، پرامن احتجاج، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ جماعت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، پروردگار ہمارے اس وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما۔ یہ اس طرح کے وہاں کے احتجاج ہے، نہ کہ اس کے برعکس
کہ اس طرح کی ذلیل و رسوا قوم کہ نوجوان بچیاں ڈانس ہو رہا تھا ان دھرنوں کے اندر، کیا کچھ تماشے لگائے جا رہے تھے، بلکہ ایسی ویڈیو بھی آئی کہ بندہ شرم میں ڈوب کے مر جائے، اس طرح کی ویڈیو ان لوگوں کے 126 دن کے دھرنوں کے اندر۔ اس وقت تو کیا کیا اعلان کیے جا رہے تھے، جلا دو جی، اپنا بل آ رہے ان کو جلا دو جی، بس اعلان کر دیا کہ ہم غداری کرنا چاہتے ہیں فلاں، کیا کچھ تماشے لگائے۔ اس وقت کوئی تبصرہ نہیں تھا، انہی کو ہم نے اٹھا کے بٹھا دیا، بھی آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ جو فیصلہ دیں گے، جو حکم فرمائیں گے، اس کے پر ہم لبیک کہیں گے۔ یہ ہماری عقل، یہ ہماری شعور ہے، یہ ہماری عوام الناس کی طبیعت ہے۔ جب اس طرح کی طبیعت ہے پھر ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ رب تعالیٰ جس قوم پر ناراض ہوتا ہے نا تو ظالم قسم کے حکمران مسلط کر دیتا ہے ان پر۔ میں اور آپ آج سوچیں، آنکھیں کھولیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ نے 2 آنکھیں عطا کی، ان کو کھول کے رکھے کون کن راہوں پہ چل رہا ہے۔ ہم نہیں بولتے، اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، لیکن جب اس طرح کی ذلیل قسم کے لوگ اور بے غیرت قسم کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے تو اس طرح کی گفتگو کرنی پڑے گی۔ یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں، ایمان کی حرارت ہے۔ اگر اس طرح نہ بولے تو یہ ایمان کے حوالے سے انسان کی بےحیثی ہے۔ بھئی اتنا معاملات خراب ہو گئے تھے پھر بھی تم خاموش رہے، نکلے نہیں، ساتھ نہیں دیا، تو خاموش رہنے کا کیا مطلب بنتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث سے پاک فرمایا کہ اگر غلطی کو دیکھو تو اس کو زبردست قسم کے ہاتھوں کے ساتھ روک سکتے ہو، لڑ کے روکو، اگر نہیں روک سکتے، کمزور ہو، تو پھر غصے کے ساتھ زبانی کلامی روکو، اس طرح بھی نہیں روک سکتے، کمزور ہو، تو پھر کم از کم اس کو غلط جانو، اگر فرمایا غلط بھی نہیں جانو گے پھر ایمان سے تم خالی ہو چکے ہو۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عوام الناس کے اندر کیا کیا تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے غلط کو غلط جانے، صحیح کو صحیح جانے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔